یہ مظلوموں سے ظلم کس طرح دور کریں گے؟ یہ غریبوں کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائے گئے ڈرائنگ روم ہیں. دیکھ لیا آپ نے اچھی طرح. اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں. یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا. یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو پتا ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر اسی ہفتے. معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں. دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں. پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب. تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ چائنا کا پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین. اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں. یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا. یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو پتا ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر اسی ہفتے. معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں. دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں. پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب. تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ چائنا کا پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مودی کے گھر میں. دیکھو فوٹو. وہ تھڑا نہیں ہوتا تھڑا جس پر دری بچھائی ہوئی ہے, یہ اس کے اوپر اس نے چائنا کے صدر کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور خود انڈیا کا وزیر اعظم بیٹھا ہے. اس خطے کے سب سے بڑے دو ملک اس طرح بیٹھے ہیں. یہ ان کا کلچر ہے. شرم سے ڈوب مرو. تم یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہو. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ ابھی ٹی وی پر نہیں آئی پکچر, آئی ہے ابھی. میڈیا والے بولا بھی کرو نا ہاتھ ہلا کر, تاکہ پتا چلے کہ آپ سے پہلے بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. مان لیا کرو. ابھی میڈیا پہ نہیں آئی, آپ کو دکھا رہا ہوں. اب بھلے آج رات اور کل سے ٹی وی پہ شروع ہو جائے گی اور یہی انقلاب مارچ کے کیمرہ مین یہ ٹی وی پر پہنچائیں گے. کریڈٹ ان کو جائے گا. یہ ہے فرق عوام سے منتخب ہونے والا. ان کے لباس بھی دیکھ لو. اس کا سارا لباس ہمارے وزیر اعظم یہ وزیر اعلیٰ کے جوتے کے تسمے سے بھی کم قیمت کا ہوگا. اس کا تسمہ اور شاید انڈیا کے پرائم منسٹر کے 50 پورے ڈریس مکمل ہو جائیں خالی تسمے کی قیمت کے برابر. یہ زندگی ہے. یہ زندگی. تم یہ دیکھو اپنا یہ ساتھ والا ہمسایہ دیکھو بھارت. ہاں آج بھی وہ مودی کہاں گیا؟ اب وہ 10 برما میں گیا ہوا جی. آج وہ 10 روز کے دورے پہ لیکن بسن شروع کہاں سے کیا انہوں نے؟ وہ برما, میانمار, اس کے بعد آسٹریلیا تک جانا ہے, برزبن. مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس میں بین الاقوامی کانفرنسز بھی شامل ہیں. وہ شخص 10 دن تک بھارت سے باہر رہے گا. اور وہ جہاز بھر کے اس میں بزنس مین بھی لے کے جا رہے ہیں, اس میں صحافی بھی ہیں. ہمارے ہاں جو صحافی ساتھ جائیں گے وہ لفافے والے ہیں, انہیں خرید لیا گیا ہے. وہ قومی سرمایہ کے بلبوتے پر عیاشی کر رہے ہیں, غیر ملکوں میں جا کر جو ہے وہ زندگی اپنی رنگین کر رہے ہیں. اور کنٹینر پہ بیٹھا ہوں وہ جاتے. یہ جو باتیں ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو, میں تمہیں میں ایک اور بیان دیتا ہوں. عمران صاحب کل یا پرسوں گیا ہے مودی سڈنی میں. اس نے کوئی 30-40 ہزار لوگوں کے سٹیڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ, واپس آؤ, سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں, میڈ ان انڈیا بنو, میڈ ان انڈیا کی تحریک چلائی ہے. ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو. نہیں یہ کیسے کریں گے؟ شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چائے بیچا تھا. لسن نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا, وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتا ہے سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو. بچے اسکول داخل ہوتے ہیں,
گو نواز گو کے نعرے مارتے داخل ہو رہے ہیں. ہیڈ ماسٹر مار رہا ہے بچوں کو. اسکول سے چھٹی ہوتی ہے, مشن اسکول سے بچے نکلے ہیں, کل میں نے پروگرام کیا ہے, سارے یک زبان ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو نعرہ قومی نعرہ بن گیا نا, یہ فرق ہوتا ہے قیادت کا. کہ مودی گیا امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ٹائم سکوائر میں تھے, ہزاروں لوگ. مودی گیا سڈنی میں تو 40-50 ہزار لوگ اس سٹیڈیم میں تھے جنہوں نے یہ سرمایہ کاری واپس لینے کے لیے. آپ جاتے ہیں تو وہی 2-4 کن ٹوٹے اور 2-4 ایسے ہی تھکے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے. پرناب جوشی نے یو ایس اے سے ہمیں ای میل بھیجی ہے, کہتے ہیں کہ مودی نے اپنے ملک میں صفائی کی ایک مہم شروع کی ہے, تو پاکستان بھی کیوں نہیں شروع کرتا؟ اچھا, پھر میں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کتنا گند ہے, کتنی صفائی ہے. تو لائک این آرڈنری سیلفش ہیومن بینگ میں تو اپنی بات کروں گا, اور اپنی اس لیے کروں گا کہ ہمیں 1500 سال پہلے ہم اس دنیا سے آگے ہیں, 1500 سال آگے ہیں, جب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان. ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ گندگی کے, غلاظت کے ڈھیروں کے علاوہ ہے کیا؟ چند شہر لیپا پوتی کر کے, ایک کوجی رن نہیں ہوندی, ایک غیر سگڑ, ایک جاہل عورت جو پوچا پھیر لیتی ہے, گند پورے گھر کا اکٹھا کر کے بستر کے نیچے مہمان آئے, اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنے والی غلیظ ترین لوگ. وہ جو ایک شارٹ سٹوری ہے بڑی مشہور, اوور کوٹ, کہ وہ بڑا صاف ستھرا اجلا لگ رہا ہے, غلیظ ترین اس کا جسم ہے, غلیظ ترین, ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, جا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اوور کوٹ کے نیچے ایک گندی غلیظ بنیان تھی. سو ہم خود ایک ایسا معاشرہ ہے, چند شہر, بلکہ چند شہر بھی نہیں, آنیسٹلی چند شہروں کے چند علاقے چھوڑ کے باقی کیا ہے, گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. آپ اللہ معاف کرے جا کے دیکھو تو صحیح طرح اس شہر سے اور اس کی چند بستیوں سے باہر نکلے, اندرون شہر چلے جاؤ. سو میں ہندوستان کا اور مودی صاحب کی اس کیمپین کا میں کیا کروں, میں تو اپنی غلاظت کا ڈسا ہوا ہوں, میں تو اپنے گندگی کے ڈھیر سے نجات نہیں پا رہا. باقی مودی صاحب لگے رہے, اللہ کرے ہمارا پڑوسی صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو بات سارک کانفرنس کے حوالے سے مختصر بات کروں. سارک کانفرنس ناکام ہو گئی. سارک کانفرنس مکمل طور پہ ایک آپ سمجھیں کہ بدترین ناکامی سے دوچار ہوئی. کس طرح سے ناکام؟ اس طرح سے ناکام ہو گئی کہ وہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہیں, مودی صاحب, ایک تو مودی صاحب انگلش میں اسپیچ کی, ایک تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ مودی صاحب کے منہ سے پہلی دفعہ آج, مطلب میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا, میں نے اپنے 2-3 انڈین دوستوں سے فون کیا, میں نے کہا کہ مودی صاحب سے انگلش سنیے, کہتے ہیں ہم خود پہلی بار سن رہے ہیں. تو مودی صاحب نے آج انگلش میں اسپیچ کی, ایک تو یہ مبارک ہو بہت, مودی صاحب انگلش میں, جب یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے خطاب کیا تھا تو بھی ہندی میں ہر جگہ, وہ پہلی دفعہ انگلش بولے ہیں آج. چلیں جی, مبارک ہو. دوسری آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں جو مرضی نریندر مودی کو ہم کہہ دیں, لیکن نریندر مودی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا, 627 نام دیے اس نے سوئٹزرلینڈ کو اور باہر بینکوں کو, کہ 627 ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں, انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لایا جائے. جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں, آدمی ایماندار ہے. اگر یہ 2 نمبر ہوتا, اس کے بھی باہر بینک اکاؤنٹ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں, تو یہ بھی نریندر مودی بھی وہی کرتا جو شہباز شریف نے کیا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور جب اقتدار میں آئے تو دونوں نے, آپ نے دیکھا اسکرین پہ, بھائی بھائی بنے ہوئے آپ سے ڈر کے, تحریک انصاف سے ڈر کے. تو نریندر مودی نے 627 لوگوں کے نام دیے ہیں. تو پاکستانیوں, ہمیں اپنے ہمسائے سے سیکھنا چاہیے. اس نے بڑی بڑی اور بھی چیزیں کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے بہتری کی ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے, لیکن
جنرل صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ جو بات کر رہے تھے سیفران انڈیا کی, کشمیر الیکشن پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں, لیکن یہ جو بات ہو رہی تھی اور جو انہوں نے جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا ووٹ ملا اور شاید یہ اسی کے تسلسل چلا رہا ہے بابری مسجد کا, اور جیسے انہوں نے خوشونت سنگھ کا ایک حوالہ دیا ان کا, اور انہوں نے جو کتاب لکھی اور کہا کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں اب یہ مودی سرکار آئی, کیا یہ وہی انتہا پسندی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے بالکل اس کا بہت اثر ہوا, اور ایک لحاظ سے اس وقت ہندو نیشنلزم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کانگریس کی جو کارکردگی تھی وہ کافی مایوس کن تھی, اور ان کی جو قیادت تھی وہ کافی مایوس کن تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں جان نہیں ہے, اور اس وجہ سے بھی ان کو بہت فائدہ ہوا. اور چونکہ وہاں گورننس بھی بہت خراب تھی, پالیسیز بھی کوئی اچھی نہیں تھی, تو ایک انہوں نے عوام جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جانچتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مودی صاحب جنہوں نے گجرات میں بڑا اچھا کام کیا تھا, تو یہ توقع ہے کہ شاید انڈیا کے لیے بھی وہ کام کریں. تو یہ کئی چیزیں تھیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ہوئی. یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی. جب لوگ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, آپ کے قد میں اضافہ ہوگا, آپ کی آواز مضبوط ہوگی. آج اگر وہ پرائم منسٹر مودی وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے, جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے, جینوئن اس شخص کو وہ پاپولیرٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے. اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے, مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی. ان کا میڈیا, ان کی عوام, ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا ایسا ماحول ہے پاکستان میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جلسے جلوس دھرنے یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی. ایک سٹیٹمنٹ گزری تھی کہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس کا صدر جو ہے وہ ایک باورچی کا بیٹا ہے اور ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم ہے. نہیں, پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسے ملکوں سے ہمارا تعلق ہے جن میں سے ایک میں وہ صدر ہے جو جس کا باپ باورچی تھا اور دوسرے میں وہ پرائم منسٹر ہے جس کا. ٹھیک ہے, میں نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک انڈیا کا جو دورہ تھا پریزیڈنٹ اوباما کا, اس کا یہ نچوڑ ہے. ہمارے ہاں یہ بدنصیبی کی انتہا ہے. انہوں نے جو موروثیت کی ماری ہوئی پارٹی تھی نا ان کی, نتھنگ اگینسٹ دم obviously, وہ انہوں نے نکر لگا دی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چائے, دیکھو اس بندے پہ کرپشن کا الزام نہیں, اس پہ قتل و غارت کا الزام ہوگا, کرپٹ نہیں ہے, جو اپنے ملک کے لیے بہترین آدمی. ہماری بدنصیبی دیکھو, ہمارے کہتے ہیں نا کمزاد فلانا دستکار, ہمارے یہاں بھی دستکار آئے نا. ان کے پاس پیسہ تو بھی کل کی بات ہے, اس سے پہلے کہ دستکار لوگ تھے, محنت کش لوگ تھے, مزدور لوگ تھے. لیکن یہ بھی آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی اس درجے کا یہاں سے اٹھ کے اگر اوپر آئے, تانا تو نہیں ہے باورچی ہونا یا چائے فروش ہونا, یہ تو کوئی تانا نہیں ہے, پرووائڈڈ آپ کے اندر کوئی کلاس ہو, آپ کے اندر کوئی انسانیت ہو. نہ اوباما پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے, نہ مودی صاحب پہ ہے. وہ کیا فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت. یہ بدنصیبی ہے. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں تصور نہیں ہے. اگر کسی ملک میں اگر ایسا ہو کہ اس طرح سے اخباروں میں خبریں آئیں اور اس طرح سے میڈیا چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو کہ یہ سینیٹر بک رہے ہیں اور یہاں پہ خریدا جا رہا ہے ووٹوں کو اور سارا, تو اور اس کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہوں, یہ تصور نہیں ہے. انڈیا کے اندر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں اگر یہ اسکینڈل سامنے آ جائیں کہ لوک سبھا کے اراکین کو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں اور کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور ابھی کسی نے مجھے SMS کیا کہ آپ یہ نریندر مودی کے کپڑوں کی نیلامی کے بارے میں کہیں. نریندر مودی ہمیں جیسا بھی
لگے اپنے ملک کے اندر جا کے دیکھیں، اس کی بہت عزت ہے. وہ ایک ٹی بوائے ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اس معاشرے میں ایک ٹی بوائے کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا اور آج وہاں کا وہ وزیر اعظم بن گیا اور طاقتور وزیر اعظم بنا. اور وہ فخر کرتا ہے اس بات کے کہ میں وہ یہ نہیں کہتا میں فلانے کی اولاد ہوں اور میں فلانے جو ہے وہ میرے باپ دادا نے انگریزوں سے وفاداری کر کے اور زمینیں خریدی تھیں اور اس کے اپنے ان کی لی تھیں، خریدی کیا تھی، تحفے میں لی تھیں، بھیک میں لی تھیں انگریزوں سے، اور میں فلانا یہ ہوں اور میرا باپ یہ تھا اور وہ تھا. وہ اپنے خاندان کے اوپر حسب نسب کے اوپر فخر نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر اپنی بات کرتا ہے مودی. تو بات یہ کہ آپ کے ہاں وہ